الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم قال الترمذي حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شمائل کا درس ہمارا جاری ہے. آج اس سلسلہ شمائل کی یہ 11ویں نشست ہے. مجموعی طور پر ماہانہ درس کی یہ 77ویں نشست ہے. آج ہم امام ترمذی کی کتاب الشمائل یا شمائل المحمدیہ یا شمائل النبویہ جو بھی نام کہیے اس کے باب ما جاء فی تعطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کریں گے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خوشبو کا بیان، خوشبو لگانے کا بیان اور خوشبو کے بارے میں آپ کے خیالات اور آپ کے اقوال مبارکہ کا بیان. امام ترمذی کے استاد محمد بن رافع ہیں، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں وغیر واحد، صرف ایک محمد بن رافع کا ذکر کر رہا ہوں میں. اس کے علاوہ بہت سے حضرات سے، ایک سے زائد افراد سے یہ روایت منقول ہے جن کو انہوں نے ذکر مناسب نہیں سمجھا. وہ تمام اساتذہ کہتے ہیں کہ حدثنا ابو احمد الزبیری، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے استاد ابو احمد الزبیری ہیں. ان کے استاد شیبان ہیں، شیبان عبداللہ ابن مختار سے، وہ موسیٰ بن انس ابن مالک سے. حضرت انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار ان کا ذکر آ چکا ہے اور شمائل میں ان کی بہت سی روایات ہیں. ان کے صاحبزادے اپنے والد انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. قال، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکہ تھا، سکہ یتطیب منہا، آپ اس سے خوشبو لگایا کرتے تھے یا خوشبو کے بارے میں اس کو استعمال کیا کرتے تھے. سکہ، سین کاف اور تے، یہ کیا ہے؟ اس میں بعض شارحین نے تو، اور اس میں لغت کے جو بڑے ماہرین ہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ کوئی مخلوط خوشبو تھی. کئی نوعیتیں جو اس وقت خوشبو کی تھیں ان کو ملا کر ایک خوشبو بنائی گئی تھی اور اسے استعمال کرتے تھے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوشبو دان ہے، عطر دان. کوئی برتن تھا، کوئی ڈبیا تھی، کوئی شیشی تھی، کوئی بوتل تھی، سکتن کوئی چیز تھی، اس سے آپ خوشبو لیا کرتے تھے. اب معاملہ بڑے بڑے شراح کا ہے اور عربی دانوں کا ہے، لغت دانوں کا ہے، تو ہماری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو اسلوب معلوم بیان ہو رہا ہے نا، کان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکتن، آپ کے پاس ایک سکہ تھا
اور یتطیب منہا، تو عربی گرامر کے اعتبار سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد خوشبودان ہی ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ اس خوشبودان میں ایک سے زائد خوشبوئیں ہوں اور وہ ملا کے آپ استعمال کرتے ہوں۔ اس وقت جو خوشبو تھی اتنی ریفائن نوعیت کی خوشبو نہیں ہوتی تھی۔ آج جو خوشبو ہے یہ وجود نہیں رکھتی، مطلب لکوڈ ہے اتنا پتلا کہ اس کو ہلکا سا کہیں بھی آپ لگائیں اور لمحہ واحد میں وہ تحلیل ہو جاتا ہے، جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ پہلے جتنی بھی خوشبوئیں تھی، کافور تھی، مشک تھی، ریحان تھے، یہ تمام چیزیں جو نا یہ وجود رکھنے والی ہوتی تھی، یعنی ان کو آپ لگائیں تو یہ ان کا اپنا ایک جسم ہوتا تھا، وہ اس کا نشان بھی چھوٹتا تھا اور اس کے حوالے سے وہ نظر بھی آتی تھی لگی ہوئی، تو اس کے لیے وہ عموماً مکس ہی ہوا کرتی تھیں۔ لکوڈ تو ظاہر ہے کہ اب وہ ایتھر جو آ رہے ہیں وہ بھی مکس ہوتے ہیں، ان کے نام میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ مخلوط ہے، مختلط ہے، فلاں فلاں، لیکن اس وقت عام طور پہ یہ کیفیت بیان کی جاتی تھی، تو اس میں زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ اس سے مراد عطر دان ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز ہو، اصل بیان تو یہاں پہ یہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطر استعمال کرتے تھے، خوشبو استعمال کرتے تھے۔ آپ کا صرف استعمال نہیں کرتے تھے جیسے ہمیں نکلے کہیں میسر آ گئی لگا لی، نہیں میسر آئی چھوڑ دی، بلکہ اس سے معلوم ہوتا ہے جب کوئی چیز اگر اہتمام سے رکھی جائے، کسی چیز کے لیے باقاعدہ اس کے الگ برتن الگ ہوں، اس کا سامان الگ ہو، پان استعمال کرنے والے کا پاندان الگ ہے، اور کسی اور نوعیت کی کوئی ٹیکنیکل سائڈ کا آدمی ہے، اس کا اپنا کوئی ٹول باکس ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں اس بات کی علامت ہوتی ہیں کہ اس کے پاس چیزیں پراپر موجود ہیں۔ ورنہ اسکرو ڈرائیور اور پیچکس تو ہر آدمی کے گھر میں مل جاتا ہے، لیکن ٹول باکس ہر ایک آدمی کے گھر میں نہیں ہوتا، وہ انہی کے گھر میں ہوتا ہے جو ٹیکنیکل سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں، یا کام کو جانتے بھی ہیں اور کام کو سلیقے سے کرنے کا ذوق بھی رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے پاس خوشبو کا الگ سے اہتمام تھا، ایسی چلتے پھرتے آپ نے خوشبو استعمال نہیں فرمائی۔ آگے صرف آپ کی خوشبو کا ذکر ہے، وہ ہم ذرا پھر دو روایتیں اکٹھی پھر آگے بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عذرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم لا يرد الطيب، وقال انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدهن والطيب واللبن۔ پہلی روایت امام ترمذی کے استاد محمد بن بشار سے ہے، ان کے استاد عبد الرحمن بن مہدی ہیں، وہ عذرا بن ثابت سے نقل کرتے ہیں، وہ ثمامہ بن عبداللہ سے، اور ثمامہ کہتے ہیں کہ قال کانا انس بن مالک، کانا انس بن مالک کے حوالے سے، مطلب اس ترکیب کے حوالے سے ہم پہلے گزارش کر چکے ہیں کہ جب اس طرح کا کوئی عبارت کا ٹکڑا آتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ ان کا معمول یہ تھا، ایک بار کی بات نہیں ہو رہی، ایسے کیا کرتے تھے۔ تو حضرت انس کے بارے میں ثمامہ بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ان کا معمول یہ تھا کہ لا یرد الطیب، کہ وہ خوشبو کو رد نہیں کرتے تھے، مطلب کسی نے خوشبو دی تو آپ نے قبول کر لیا۔ عام طور پہ تحفہ تحائف میں مزاج یہ ہوتا ہے کہ کوئی قبول کی جاتی، کوئی نہیں کی جاتی، دوستوں سے قبول کی جاتی ہے، اجنبیوں سے قبول نہیں کی جاتی، ادب بھی یہی ہے۔ تو خوشبو کوئی بھی دیتا تھا آپ لوٹاتے نہیں تھے، لیکن آگے کیا فرمایا، وقال انس، صرف یہ نہیں کہ آپ نے یہ کہا، آپ کا معمول یہ کسی نے بیان کر دیا ہے، ان کو دیکھنے والے نے، ظاہر ہے کہ تابعی ہوں گے، ان کے خاندان کے لوگ ہوں گے، وہی دیکھ سکتے ہیں آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ خوشبو لوٹاتے نہیں تھے، لیکن آگے جملہ ان کا اپنا قول بھی نقل ہو رہا ہے کہ وقال انس، حضرت انس اس کے ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرد الطیب، کہ میں اس لیے نہیں لوٹا رہا ہوں، مطلب مفہوم یہ ہوا کہ میں اس لیے نہیں لوٹا رہا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول یہ تھا کہ آپ خوشبو رد نہیں کیا کرتے تھے، اگر کوئی خوشبو کا تحفہ پیش کرتا تھا تو آپ بلا تکلف بلا جھجک قبول کر لیا کرتے تھے۔ اس پہ اگلی روایت میں مزید بات ہو رہی ہے۔ دوسری روایت قتیبہ بن سعید سے ہے، یعنی امام ترمذی کے استاد قتیبہ ہیں، ان کے استاد ابن ابی فدیک ہیں، وہ عبداللہ ابن مسلم سے، اور وہ عبداللہ ابن مسلم بن جندب، تو وہ اپنے والد سے یعنی مسلم بن جندب سے نقل کرتے ہیں، مسلم بن جندب نقل کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
ایک بات یہاں بھی یہ بھی دیکھنے کی ہے کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معمولات ہیں جن میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی کا کوئی عمل بیان کیا جا رہا ہے جو جس سے براہ راست کوئی شریعت کا بڑا اصول وابستہ نہیں ہے، حالانکہ یہ بھی سب شریعت ہی کے اصول ہیں، خوشبو لینی ہے نہیں لینی، ادب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، لیکن مطلب کوئی عقیدے کی بحث نہیں ہے، کوئی نماز روزے کے فضائل کے مسائل کی بات نہیں ہے، فرائض کے درجے کی چیز نہیں ہے۔ وہ عموماً روایات ان صحابہ کرام سے ہیں جن کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی قلبی وابستگی عقیدت کے حوالے سے غیر معمولی بھی تھی اور آئیڈیل بھی تھی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے، انس بن مالک جن کے بارے میں تو بہت کچھ پہلے ہم عرض کر چکے ہیں کہ بچپن میں آئے تھے آپ کے پاس، ان کی والدہ نے صرف آپ کی خدمت کے لیے بھیجا تھا، تو وہ تو ایک ایک نقطہ نوٹ کر رہے ہیں، ان کو تلقین بھی گھر سے یہی ہوگی کہ دیکھو آپ کیا کرتے ہیں، تو وہ یہ باریکیوں کے ساتھ یہ باتیں نوٹ بھی کر رہے ہیں اور آگے نقل بھی کر رہے ہیں۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قول مبارک نقل فرما رہے ہیں کہ آپ فرماتے تھے کہ ثلاث لا ترد، تین چیزیں ایسی ہیں جن کو کبھی رد نہ کیا جائے، کوئی شخص اگر پیش کرے تو قبول کر لینا چاہیے۔ الوسائد، تکیہ، ٹیک لگانے کی کوئی بھی چیز، والدم، تیل، والطیب، خوشبو، واللبن، دودھ۔ اب یہ چار باتیں ہیں، روایت میں تین آتی ہیں، تو این ممکن ہے کہ بیان کرتے ہوئے لفظ تین آ گیا اور زبان پہ مراد چار ہو، تو غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں ہے، لیکن این ممکن یہ بھی ہے کہ یہاں دہن اور طیب کو اکٹھے شمار کیا ہے، تو عام طور پر تیل بھی خوشبودار استعمال ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں، اور جو اصل تیل ہوگا کسی بھی چیز کا تو اس میں اس چیز کی خوشبو تو ہوگی، کسی بھی چیز کا جس کا تیل استعمال نکالا جائے گا اس کی اپنی اصل خوشبو تو موجود ہوگی، تو تیل اور خوشبو کو یہاں ایک شمار کر لیا جائے تو تین ہی چیزیں بنتی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں فرمایا کہ تین چیزیں، یہ چار کہہ لیں، ایسی ہیں جن کو کبھی لوٹایا نہیں جائے گا، رد نہیں کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا۔ پہلی چیز تکیہ۔ اب تکیے سے مراد کیا ہے؟ ٹیک لگانے کی کوئی بھی چیز، اس سے دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مطلب کسی نے آگے گفٹ کر تکیے گفٹ کر دیا کہ بھائی آپ گھر میں استعمال کر لیں، تو بہت معمولی چیز ہے، لے لینا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کئی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آگے بڑھا دیا کہ جناب آپ ایسی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، یہ تکیہ لے لینا، ٹھیک ہے، کوئی حل نہیں، وہ قبول کر لینا چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے۔ دہن اور طیب وہی بات، خوشبو، تیل کا حکم بھی وہی ہے، یہ پہلے بات آ چکی ہے۔ اور واللبن، دودھ پینے کی چیز ہے، برکت کی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک اور فعل مبارک سے کئی جگہ اس کی برکتوں کا اظہار ہوا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے لیے الگ سے دعا تلقین فرمائی ہے کہ دودھ پیتے ہوئے یہ دعا کی جائے۔ تو یہ تمام چیزیں ان کی قدر و منزلت کو بھی بیان کرتی ہیں، لیکن اس میں اکٹھا بیان کرنے کا اور ان کو قبول کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایسے تحائف نہیں ہیں جن کی وجہ سے دینے والے پر بار ہو، اس لیے لینے والے کو بلا تکلف لے لینا چاہیے۔ چیزیں اپنی جگہ پہ قدر و منزلت کی ہیں، خوشبو اگر اچھی ہو تو کیا کہنے، لیکن خوشبو دینے والے کا کم از کم ذوق بھی ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ خوشبو ایسی لے لی جائے کہ پھر آدمی ساری زندگی اسے خوشبو سے اپنے آپ کو بچاتا ہی پھرے۔ مساجد میں اور حرمین میں اس کے جو تجربات ہوتے رہتے ہیں وہ بہت زیادہ مطلب ہمیشہ خوشگوار نہیں ہوتے۔ بعض جگہ تو حرمین میں نماز کی جگہ تبدیل کرنی پڑی کہ وہاں جو صاحب آ کے بیٹھتے تھے وہ انہوں نے اتنی بڑی بوتل نکالی جو ہمارے قیام حرم کے دوران وہ بوتل ختم ہونے کا امکان نہیں تھا، اور اس کی خوشبو ایسی تھی کہ وہ پھر ایک دفعہ لگا لی جائے تو دن بھر انسان کا ذہن جو ہے وہ متاثر رہتا تھا، جگہ تبدیل کرنی پڑی۔ تو خوشبو کا سینس ہونا، جیسے جمالیاتی ذوق میں ہر چیز کے لیے سینس ضروری ہے، اس میں سب سے زیادہ خوشبو کا سینس ہونا ضروری ہے کہ خوشبو کہتے کس کو ہیں۔ خوشبو کی مختلف شکلیں ہیں، کچھ چیزوں سے ہم مانوس ہوتے ہیں، کچھ سے مانوس نہیں ہوتے، کچھ سے مانوس فوراً ہو جاتے ہیں، کچھ سے مانوس ہونے میں دیر لگتی ہے۔ عود ایسی خوشبو نہیں ہے کہ بیک وقت آپ استعمال کریں پہلی بار اور آپ کا مزاج، آپ اس سے مزاج آشنا ہو جائے، لیکن اگر ایک بار انسان لگانا شروع کرے اور اچھی کوالٹی کا مل جائے جو کہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد پھر وہ کوئی دوسری خوشبو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو انسان کو اگر کہیں میسر آتی ہیں تو ان میں انسان کے اوپر بار نہیں ہوتا،
بہت زیادہ کوئی قیمتی سی چیز، خوشبو تو بہت قیمتی بھی ہوتی ہے، لیکن ایسی مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑی بڑی بوتلیں پرفیوم کی دے رہا ہے تو اس کو قبول کرنے کی بات ہے۔ اصل میں تحائف میں جو دو باتیں ہیں نا پیش نظر رہنی چاہیے جن سے بات پوری واضح ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تحفے تحائف کیوں دیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ آپس میں تحائف کا تبادلہ کرو، اس سے آپس میں قربت اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ بات آپ نے فرما دی۔ لیکن جو اصل بات آپ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایسے تحائف جن کے مقاصد الگ ہوں، یہ جو منصب کے ساتھ تحفہ وابستہ ہو جاتا ہے اس میں انسان کو احتیاط ہونی چاہیے۔ دوسری بات ایک انسان کا مزاج ہے کہ جب کوئی تحائف لیتا ہے تو جو صاحب مناصب ہوتے ہیں ان کے گرد آنے والے افراد ایک خاص مقصد لے کے آتے ہیں، اور کوئی مقصد نہ بھی ہو تب بھی اس کی قربت ایک بڑا مقصد ہوتا ہے کہ ایک بڑے صاحب کے ساتھ ہم قریب ہو جائیں۔ یہ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس میں پھر بہرحال مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے اس میں احتیاط کے بہت سے پہلو ہیں جن کو پیش نظر رہنا چاہیے۔ لیکن جو عمومی انسانی معاشرت میں چیزیں شامل ہوں، مسجد میں گئے کسی نے خوشبو لگا دی، محفل میں گئے کسی نے تکیہ تھما دیا، کہیں گزرتے ہوئے یا کہیں بیٹھے ہوئے اور مجلس میں پینے پلانے کے لیے کہیں پانی آ گیا، کہیں دودھ آ گیا، کہیں شربت آ گیا، تو یہ ایسی چیزیں نہیں جس میں تکلف کیا جائے، بلکہ ان کو آگے بڑھ کے قبول کر لینا چاہیے اور احسان مندی کے جذبے کے ساتھ، یعنی جس نے دیا ہے اس کا احسان مند بھی ہونا چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا رزق مل رہا ہے اور ایسی چیز مل رہی ہے جو ہمارے لیے مفید ہے۔ خوشبو سے انسان گردی سے معطر ہوتا ہے، روح معطر ہوتی ہے، بلکہ اس پہ تو جو ذوق جمالیات سے وابستہ مسلم مفکرین نے انہوں نے تو اس پہ بہت لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں، جو موقع نہیں ہے کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے۔ لیکن ایک بار ایک سلیقے کی خوشبو انسان اگر لگا لیتا ہے تو اس کے اثرات اس کے جسم پر، اس کی روح پر، اس کے پورے وجود پر گھنٹوں رہتے ہیں، اور انسان اچھی فیلنگ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وقت گزارتا ہے۔ تو ان کو قبول کر لینا چاہیے، یہ اس کا خلاصہ معلوم ہوتا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل هو الطخابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه۔ وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي نضرة عن الطخابي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله بمعنى۔ یہ اس باب کی چوتھی روایت ہے محمد ابن غیلان سے، امام ترمذی نقل کرتے ہیں، ان کے استاد ابو داؤد حفری ہیں، ان کے استاد سفیان ہیں، وہ جریری سے نقل کرتے ہیں، وہ ابی نضرہ سے، وہ عن رجل ایک شخص سے، لیکن آگے کیا کہتے ہیں، هو الطفاوی، وہ فلاں ہے، یعنی مجہول نہیں ہے یہ راوی، یہ معلوم ہے کون ہے، عن ابی ہریرہ تھا، اور وہ طفاوی نقل کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، جن کے بارے میں ہم پہلے بار بار عرض کر چکے ہیں کہ جو روایات کا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے اس میں سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، باوجود اس کے کہ سب سے کم وقت ان کو صحبت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا ہے ان صحابہ کے مقابلے میں جن سے مزید روایات موجود ہیں۔ حضرت عائشہ ہیں، حضرت انس ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس زیادہ وقت ملا ہے۔ حضرت ابن عباس تو بظاہر کے بہت چھوٹے تھے، لیکن بہرحال، اور ان کے قریب وقت کہہ لیں، لیکن باقی حضرات سے، لیکن اس کے باوجود، کم مدت کے باوجود، وہ تمام صحابہ سے روایات کی تعداد میں اس لیے برتر آج ہمارے درمیان برتری کے ساتھ موجود ہیں کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر بھی وقت گزارا اس میں پھر مکمل آپ کی صحبت حاصل کی ہے۔ دوسرے حضرات آتے رہے، جاتے رہے، یا اپنے دن میں کام میں مشغول رہے، طاہر کہ بہت ساری ذمہ داریاں تھیں، بہت سارے کام تھے، صرف یہی پڑھنا پڑھانا ہی زندگی نہیں ہے، اور بہت سے کام ہیں۔ لیکن اگر کسی نے اس چیز کو حاصل کر لیا اور اتنی محنت اور ریاضت کے ساتھ اس چیز کو کہ اس کے ساتھ بالکل اپنا انسلاف پیدا کر لیا، اس میں کوئی انقطاع نہیں ہے، مکمل طور پر ایک چیز کو تھام لیا ہے انہوں نے قوت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی برکت عطا کی۔ جو دوسری برکتیں دنیاوی اور اخروی ان کو ملی ہوں گی، وہ تو وہ دینے والا جانتا ہے اور لینے والا جانتا ہے، لیکن یہ ایک تعداد کی برکت، کثرت کی برکت، یہ ان کی واضح طور پہ سب کے سامنے موجود ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اب خوشبو کا اسلامی فلسفہ بیان ہو رہا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرد و خواتین کے لیے خوشبو کے فرق کو اس کے فلسفے کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ طیب الرجال ما ظہر رجعہ، مردوں کی خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو کھل کر آئے، ظاہر سامنے آئے، واضح ہو. وخفی لونہ، اس کا رنگ نہ ہو، یا بہت ہلکا ہو یا بالکل نہ ہو. وطیب النساء ما ظہر لونہ، خواتین کی خوشبو ہے جس کا رنگ واضح ہو، روشن ہو، سب کے سامنے ہو. وخفی ریحہ، اس کی خوشبو کم ہو، اس کی خوشبو پوشیدہ ہو. مرد کے لیے لال پیلے نیلے رنگ لگا کے گھومنا وہ ناپسندیدہ ہے. ایک تو ظاہر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا، دوسری بات نہیں ہونی چاہیے. ویسے بھی وہی جو میں بار بار ایک جملہ عرض کر رہا ہوں آج، ذوق جمالیت، اس میں بھی وہ بہت کھلتا ہے اور آنکھوں کو بھلا محسوس نہیں ہوتا. پھر جب ایک خاص طبقاتی اور جنسی تفریق موجود ہے، خواتین کے لباس، ان کی کٹنگ، ان کا طریقہ، ان کی کڑھائی سلائی، وہ سب چیزیں الگ ہیں تو ان کے رنگت بھی الگ ہے. مردوں کے تلاش خراش الگ ہے تو ان کے رنگ بھی الگ ہیں، ان کا ذوق بھی الگ ہونا چاہیے. تو وہ رنگ جو شوق ہوں، وہ رنگ جو خاص طور پر زنانہ رنگ شمار ہوتے ہوں معاشرے میں، کلچر میں، تو ان سے اجتناب ہونا چاہیے. اور خوشبو کے بارے میں یہی کہ مردوں کو ماحول میں عموماً زیادہ نکلنا ہوتا ہے تو ان کو دیکھ کر لوگوں کو فیلنگ اچھی آنی چاہیے. خوشبو کا ایک تصور تو یہ ہے کہ میں اس سے متمتع ہو رہا ہوں، میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، میرے لیے وہ مفید ہے. ایک یہ کہ میں جہاں جا رہا ہوں وہاں لوگوں کے لیے مفید ہے. یہ اس کا اصل مقصد ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جمعے کے لیے اہتمام سے فرمایا کہ خوشبو لگا کے آؤ، اس کا خاص مقصد تھا. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم انتہائی گرم ماحول میں مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے لیے یہ حکم فرما رہے ہیں، جس کی چھت اتنی ہے کہ سر نہیں تو ہاتھ ٹکراتا ہے، اس پہ بالکل تنگ جگہ ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ گرمی کے اثرات زیادہ ہوں گے. اور پھر مدینے کی گرمی 50 44 48 تو معمول کی بات ہے. اور پھر ماحول کیا ہے کہ پانی موجود نہیں ہے معاشرے میں. جو علاقہ ہے اس میں بدویت بہت زیادہ ہے، اطراف سے لوگ، دیہاتی لوگوں کے آنے کا. پھر پورا علاقہ مزدوری پیشہ ہے، تجارت بہت محدود ہے. تجارت پہ یا تو یہودی تھے یا پھر بعد میں مہاجرین نے آ کے تھوڑا سا کام کیا. باقی زراعت سے وابستہ ہیں، نخلستان ہے تو کھجور ہے. کھجور کے ساتھ جو بھی محنت کرے گا وہ ظاہر ہے کہ وہ اس طرح ہماری طرح وائٹ کالر جاب تو نہیں ہے نا، کپڑے بھی اس میں خراب ہوں گے اور پسینہ بھی آئے گا. پسینہ دھول مٹی میں جب آئے گا تو جسم سے بو بھی آئے گی. اسی حالت میں وہ یہ تو ممکن نہیں ہے. اس ماحول میں دیکھیں آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ 5 وقت نماز کے لیے آئیں تو 5 وقت نہا کے اور 5 وقت نئے کپڑے پہن کے آئیں. کس کے لیے ممکن ہے؟ ایک بندہ کھیتوں سے کام کرتا ہوا ہے اور اس کو یہ پابند کیا جائے کہ وہ جناب نماز پڑھتے ہوئے آگے اپنے ان چیزوں کا خیال رکھیں. تو آپ نے اس میں اہتمام سے فرمایا، صفائی کی تاکید، نظافت کا حکم، پھر خوشبو لگانے کا حکم. وہ سب اس لیے تھا کہ اگر اس حالت میں آ رہے ہیں تو دوسروں کو آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے زحمت اور تکلیف نہ پیش آئے اور ان کو آپ کے کھڑے ہونے سے اچھا احساس منتقل ہو، برا احساس نہ ہو کہ وہ کل نماز سے ہی چلے جائیں خدا نہ خاصا، مسجد میں آنے سے کترانے لگیں کہ بھئی وہاں تو ماحول ایسا نہیں ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں گھٹن ہوتی ہے، سلام پھرتے ہی آدمی باہر بھاگتا ہے. اس کیفیت کو میں آپ نے خوشبو کی تلقین مسجد کے لیے فرمائی. تو اصل میں جو اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خوشبو کا ایک تو مقصد انسان کا اپنی سیٹسفیکشن ہے، اپنا آپ کو مطمئن کرنا، اپنے آپ کو معطر رکھنا ہے. اور ایک مقصد یہ ہے کہ اس سے دوسرے لوگوں کو کم از کم زحمت نہ ہو، تکلیف نہ ہو اور اس کو کھڑے ہونے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے. تو دوسرے جو خواتین کے لیے یہاں فرمایا وہ اس لیے کہ جب وہ ایک تو ان کے عمومی زندگی کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے گھر کی زندگی کو منظم کرنا ہے. مجبوری، ضرورت دونوں صورتوں میں اجازت ہے، باہر جا سکتی ہیں، کام بھی کر سکتی ہیں، لیکن چونکہ زیادہ حصہ ان کے گھروں میں گزرنا ہے ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ خواتین کے ساتھ جو میلان کا تصور رکھا گیا ہے اس میں خاص طور سے ان کے اور ان کے حوالے سے مردوں کے لیے دونوں کو یہ احتیاط تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس میں اختلاط کا تصورات پیدا نہ ہو اور ان کی طرف ان کو بھی سہولت کے ساتھ آنے جانے کی کا ماحول میں اثر آئے کہ لوگ ان کے لیے زحمت کا باعث نہ بنے. اس تصور میں ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایسے نہ نکلیں کہ دیکھنے والوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو اور کوشش کی جائے کہ اس توجہ کے امکانات کو، مجبوری میں نکلنا ہے تو امکانات کو کم سے کم کیا جائے. اسی کے لیے
پردے اور سطر کے احکام دیے گئے، اسی کے لیے حجاب کے احکام دیے گئے، اسی کے لیے لباس کے احکام دیے گئے کہ ویسا ڈھیلا ڈھالا لباس ہو کہ اس کے اندر انسان کی جسم اور اس کی ساخت چھپ جائے، محفوظ ہو جائے۔ تو اسی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ خوشبو بھی ایسی نہ ہو کہ انسان ویسے تو سب کچھ ہے، ساری احتیاطیں کر لی، لیکن خوشبو ایسی ہے کہ جو جس شخص کی نظر نہیں پڑ رہی اس کو بھی اس طرف توجہ محسوس ہو رہی ہے، یا اس کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی گزرا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا، نظر بھی منتقل ہوگی۔ ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں تو کوئی زحمت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ بات یہاں پہ فرمائی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسری روایت ہم نے مختصر سے پیش کی، اس میں آخر میں یہ آتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ ہی کی یہی روایت ہے، لیکن اس کے آخر میں ایک جملہ ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ بمعنہ۔ ہم یہ بات پہلے ایک ہلکا سا عرض کر چکے ہیں کہ روایت کو جب لفظاً نقل کیا جائے یا ایک روایت لفظاً ہو تو کہا جاتا ہے کہ مثلہ، اسی کی طرح کی یہ روایت ہے، یعنی یہ روایت ہے، اس میں تھوڑا سا فرق شاید سند کا ہے یا کوئی اور وجہ سے ہم نے اس کو دوبارہ نقل کیا ہے، لفظ یہی ہے، روایت کے الفاظ یہی ہیں۔ اور کبھی کہا جاتا ہے نحوہ، ایسی روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہی ہے، الفاظ میں فرق ہے۔ لیکن یہاں ایک نئی ترکیب استعمال کی ہے امام ترمذی رحمہ اللہ نے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ کا مطلب تو وہی ہے کہ وہ لفظ بلفظ وہی چیز ہے، الفاظ وہی ہیں، لیکن بمعنہ یہ تاکید کے لیے نقل کیا ہے کہ اسی کی طرح اسی لفظ انہی الفاظ میں اسی مفہوم میں یہ روایت ایک اور بھی سند سے موجود ہے۔ یعنی پہلی روایت تو امام ترمذی کے استاد محمود بن غیلان ہیں، ان کے استاد ابو داؤد حفری ہیں، ان کے استاد سفیان ہیں، ان کے استاد جریری ہیں، ان کے استاد ابو نضرہ ہیں، پھر عن رجل هو الطفاوی، پھر جا کے ابو ہریرہ ہیں، اور یہاں کیا ہے علی بن حجر ہیں، پھر اسماعیل بن ابراہیم ہیں، پھر جریری ہیں جو بیچ میں تیسرے نمبر پہ آئے تھے، پھر ابی نضرہ ہیں، پھر الطفاوی ہیں۔ تو ابتدا کے جو تین راوی ہیں، تین اساتذہ ہیں، استاد کے استاد اور استاد کے استاد کے استاد، یہ الگ ہیں، باقی سند وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہیں، معنی بھی وہی ہے، مفہوم بھی وہی ہے۔ یہ مفہوم یہاں بیان ہوا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة۔ یہ روایت امام ترمذی کے استاد محمد ابن خلیفہ اور عمر ابن علی سے ہے، دو استاد ہیں امام ترمذی کے، دونوں نقل کرتے ہیں۔ ایک استاد یزید بن زرع سے، وہ نقل کرتے ہیں حجاج الصواف سے، وہ حنان سے، حنان ابو عثمان نہدی سے، وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اذا اعطی احدکم الریحان، کسی کو ریحان نامی خوشبو دی جائے، ریحان میں نے عرض کیا تھا نا کہ وہ جو خطبوئیں تھیں وہ سب وجود والی تھی، تو ریحان بھی انہی میں سے ایک ہے، تو فلا یردہ، اس کو لوٹائے نہیں۔ ایک تو بات خوشبو پہلے آ چکی ہے کہ خوشبو کو رد نہیں کرنا، خوشبو واپس نہیں کرنی خوشبو، لیکن یہاں جو خاص طور سے ذکر آیا اس کی وجہ آپ نے خود فرمائی ہے کہ اس لیے کہ فإنہ خرج من الجنہ، یہ تو جنت سے آئی ہوئی خوشبو ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ یہ جنت میں موجود قرآن میں جنت کی جن چیزوں کا ذکر ہے ان میں ریحان کا ذکر ہے، تو جنت کے اس کا کوئی اثرات ہوں اس میں، مطلب اس کا بیج، اس کی اصل جنت سے آئی ہو، اور اگر یہ ممکن ہے، لیکن اگر یہ نہ بھی مفہوم لیا جائے تب بھی اس میں تو کوئی اشکال موجود ہی نہیں ہے کہ جو جنت میں ریحان نامی خوشبو ہوگی، جو بھی ہوگی، اس کی شکل اور اس خوشبو میں اس کے قریب خوشبو ہے یہ جو یہاں پر موجود ہے۔ قرآن کریم یہ بات بھی کہتا ہے مختلف پھلوں کے بیان میں اور مختلف نعمتوں کے بیان میں کہ دنیا میں جو موجود نعمتیں ہیں ان میں بہت سی نعمتیں جنت ہی کی شکل صورت کی ہیں، ان کے صرف اصل وہ مطلب اس کے مشابہ ہیں، لیکن جنت کے دنیا کے مقابلے میں جنت کی کسی بھی نعمت کا صحیح معنی میں تصور دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ خوشبو تو ہے، ریحان جنت کی ہے، لیکن جنت کی اس کے مقابلے میں کیسی ہوگی یہاں بیٹھ کے اس کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں بھی انار ملتے ہیں، جنت میں بھی ہوں گے، دنیا میں بھی انگور ملتے ہیں، یہ قرآن کے بیان کردہ الفاظ بیان کرو، آخرت میں بھی ہوں گے، لیکن
دنیا میں انار کیسا ہے اور آخرت میں کیسا ہوگا، دنیا میں انگور کیسا ہے وہ آخرت میں کیسا ہوگا، وہ شکل صورت بھی شاید اس طرح نہ ہو، شکل بھی تو صرف یہی ہوگا کہ پہچانا جائے گا یہ انگور ہے یہ انار ہے، ہم متعارف ہیں یہاں، لیکن اس کی شکل اور بناوٹ میں یہاں جو کوئی دانہ داغدار ہو سکتا ہے، کسی کی شکل شیپ تبدیل ہو جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے، زیادہ وقت رکھا جائے تو وہ ویسے ہی اس میں پرانا پن آ جاتا ہے۔ یہ جنت کے ساتھ تو یہ تصور ممکن نہیں ہے، وہاں تو پرانے ہونے کا، باسی ہونے کا، خراب ہونے کا، یا کسی ایک دانے کے بارے میں بھی یہ کہ وہ انسان کے لیے ناپسندیدہ ہو، یہ تو تصور ممکن نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ دنیا میں آخرت کی کسی بھی نعمت کی کوئی شکل اور جھلک تو دکھائی جا سکتی ہے، اصل نہیں ممکن ہو سکتی۔ ریحان کے معاملے میں بھی یہی معاملہ ہے، اس لیے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے بارے میں جو فرمایا وہ یہ کہ وہ جو اس کی جو نعمتیں ہیں وہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، وہ ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ کوئی آنکھ دنیا میں اس کو دیکھ سکے، کوئی کان اس کے بارے میں سماعت کر سکے، یا کسی دل پہ اس کا کوئی گزر ہی ہو سکے، اس کا تصور ہی کوئی قائم کر سکے دنیا میں، وہ ایسی غیر معمولی چیز ہے۔ بہرکیف تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ ریحان کے بارے میں فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الحمداني قال حدثنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك، فقال عمر للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف الصديق عليه السلام۔ یہ روایت تھوڑا سا اس باب کے حوالے سے مشکل ہے۔ مشکل کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ امام ترمذی کے استاد عمر بن اسماعیل بن مجالد بن سعید الحمدانی ہیں، وہ اپنے والد یعنی اسماعیل بن مجالد سے نقل کرتے ہیں، وہ بیان قیس بن ابی حازم سے، وہ جریر بن عبداللہ سے۔ اب جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلے بیان ان کا مجہول کے صیغے سے مجھے آپ کے سامنے پیش ہونے کا حکم ملا، میں حاضر ہو گیا۔ تو پیش ہونے سے مراد یہاں یہ ہے کہ وہ کوئی فوجی ضرورت کے تحت کچھ لشکر کی تیاری مطلوب تھی، تو آپ فوجی نقطۂ نظر سے صحابہ کرام کی، یا آپ جو اس وقت ماحول میں موجود تھے، تابعین بھی ہوں گے زیر اس میں، سب صحابہ تو نہیں ہوں گے، تو ان کا سلیکشن ہو رہا تھا۔ تو جس کو فوجی پریڈ کہتے ہیں، یا سلیکشن سے پہلے جو ان کی انسپیکشن وغیرہ ہوتی ہے، اس نوعیت کی کوئی محفل تھی۔ تو آپ نے ان کو اشارہ کیا تو انہوں نے اپنے اوپر، اچھا ان عرصے سے ان کو استعمال نہیں کیا گیا ہوگا اس مقصد کے لیے، تو انہوں نے اپنی چادر اوپر کا حصہ، دو چادریں پہنا کرتے تھے، ایک نیچے ایک اوپر، تو اوپر والا حصہ یعنی صدر کو محفوظ رکھتے ہوئے نیچے تو ازار باندھی ہوئی، اوپر سے کپڑا اتار دیا۔ آپ حضرت عمر نے ان کو دیکھ لیا کہ اچھے جاندار آدمی ہیں، مضبوط جسم کے مالک ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بھائی چادر اپنی لے لو، خود لے کو بس دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنی فیلنگ بیان کی کہ ان کا ایسا، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ بھائی اس سے خوبصورت آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ اب مرد کے لیے جب خوبصورتی کا لفظ استعمال ہو رہا ہو اور وہ اس نوعیت کا، تو اس سے مراد شکل نہیں ہوتی، مراد اس کا پورا جسم ہوتا ہے، مضبوط کثرتی جسم، ایک جاندار مجاہد کا جسم آپ نے دیکھا۔ تو آگے جو بات فرمایا الا ما بلغنا من صورت یوسف، بڑا خوبصورت آدمی ہے، لیکن سوائے حضرت یوسف کے بارے میں رضی اللہ علیہ السلام، حضرت یوسف پیغمبر جو تھے علیہ السلام، ان کے بارے میں جو ہم تک پہنچا ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن کا بیان ہے، تو وہ خوبصورت ترین آدمی تھے، لیکن ان کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ان سے بڑا خوبصورت ہوگا۔ اب ایک بات تو یہ کہ یہاں حضرت یوسف کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں آیا، یا جریر کا تعریف کر رہے ہیں یا حضرت یوسف کی تعریف کر رہے ہیں حضرت عمر۔ باقی تو ایک تو بات تھوڑی سی واضح ہے کہ یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر اس لیے نہیں ہو رہا کہ آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں، ایک صحابی رسول کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ آپ کہاں کریں گے۔ دوسرا جو حضرت یوسف کا ذکر کیا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو خوبیاں ہیں، جو امتیازات ہیں، جو آپ کی شخصیت کے مختلف خلقی اور خلقی پہلو ہیں، یعنی ایک تو ہے تخلیق میں، جسم میں، وجود میں آپ کی خوبیاں، ایک ہے آپ کے اخلاق اور کردار کی خوبیاں، وہ تو غیر معمولی چیزیں ہیں۔
ان کو تو یہاں بیان کرنا مقصود ہی نہیں ہے. یہاں تو صرف شکل اور صورت کی بات بیان ہو رہی ہے. شکل و صورت کے لیے قرآن کریم نے جس کی کو تعریف کے طور پہ بیان کیا وہ حضرت یوسف ہے، اس لیے ان کا یہاں پہ ذکر کیا. لیکن جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ اس باب سے اس کی روایت کا کیا تعلق ہے. تو عام طور پہ شرح کرام اس کی مختلف باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ایک بات بہت کامن سی ہے، واضح ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ روایت اس باب کا حصہ نہ ہو، نسخے میں آ گئی اور روایت ہے، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ حدیث بیان ہو رہی ہیں تو نقل ہو گئی تو اس میں ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عام طور پر خوشبو کا تعلق انسان کی اپنی شخصی وجاہت سے بھی ہوتا ہے، کہ اگر انسان کو شخصی وجاہت حاصل نہیں ہے، شکل صورت کا عام سا آدمی ہے، وہ کتنی خوشبو لگا لے اس کی شخصیت اٹھے گی نہیں. اور ایک ذرا سا معقول قسم کی وجاہت رکھنے والا شخص تھوڑا سا اپنے کپڑے کو بہتر کر لے، تھوڑا سا اپنے لباس کو صحیح کر لے، تھوڑا سا اپنی خوشبو کا یا جو بھی شخصیت کو اٹھانے والی چیزیں ہوتی ہیں ان کا اہتمام کر لے تو شخص پرسنالٹی ایک دم کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے، ملٹیپل ہو جاتی ہے. تو یہ مقصود ہے کہ یہ لوگ جب اتنے جسمانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن اور وجاہت عطا کی تھی تو خوشبو کے بعد یہ ان لوگوں کی شخصیت کہیں سے کہیں پہنچ جاتی تھی. واللہ اعلم. یہ باب تھا خوشبو کے بیان میں. آگے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلام کے بیان میں آ رہا ہے. یہ تفصیلی باب ہے لیکن انشاءاللہ اس میں 3 ہی روایتیں ہیں، 2 ذرا مختصر ہیں، ایک طویل ہے. یہ اس میں سے بہت سی باتیں دوسری طویل تیسری طویل روایت میں آ چکی ہیں لیکن ٹھیک ہے دہرا لی جائیں گی یہاں پہ. باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبه قال حدثنا حمید بن مسعدة البصري قال حدثنا حمید بن الاسود عن اسامة بن زید عن الزهري عن عروة عن عائشة رضی اللہ تعالی عنها قالت ما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلسه إليه. یہ باب ہے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیف کان کلام رسول اللہ، آپ کا کلام کیسے ہوتا تھا، آپ گفتگو کیسے فرمایا کرتے تھے. پہلی روایت حمید بن مسعدہ بصری سے، وہ حمید بن اسود سے نقل کرتے ہیں، وہ اسامہ بن زید سے، وہ آگے وہ امام زہری سے، زہری عروہ سے، عروہ عائشہ سے. یہ وہ روایت ہے جس کے بارے میں پہلے ایک سے زائد بار عرض کر چکا ہوں کہ ہم سیرت میں اس کو گولڈن چین کہتے ہیں. امام زہری، پھر عروہ ابن زبیر، پھر حضرت عائشہ. عروہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا، تمہاری طرح تیز جلدی عجلت میں کلام نہیں کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ولکنہ کان یتکلم بکلام بین، آپ ایسے گفتگو کرتے تھے بکلام بین، واضح ٹھہر کر ٹکڑوں میں، اور ایسے کلام کے ساتھ کہ یحفظہ من جلس الیہ، آپ کے پاس بیٹھنے والے اس کو یاد کر سکیں. اور جو بار بار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک بات ہمارے سامنے نقل ہوتی ہے، بار بار کتابوں میں محفوظ ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنی وضاحت سے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کے لیے اس کو محفوظ کرنا، اپنے ذہنوں میں اتار لینا اور اس کو یاد رکھنا آسان تھا. یہ بنیادی بات ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہ کلام کی خوبی ہے. تیز گفتگو یا چبا کر گفتگو یا تھوڑا منہ کھول کر اور لفظوں کو دبا کر گفتگو، بعض لوگوں نے قدرتی بھی ہوتا ہے، بعض لوگ اپنا شاید اس کو اپنی خوبی سمجھتے ہیں. یہ تصور نہیں ہے، یہ اچھا انداز بھی نہیں ہے. اس سے سننے والے کو سننے میں بھی دشواری پیش آتی ہے. اس سے جو کچھ سنا جاتا ہے اس میں سے کچھ حصہ سمجھنے سے بھی انسان قاصر رہتا ہے اور اس کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا بھی دشوار تر ہوتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتگو واضح بھی ہوتی تھی، صاف بھی ہوتی تھی. آگے روایت میں آ رہا ہے آپ پورا منہ کھول کر پوری گفتگو وضاحت کے ساتھ کیا کرتے تھے. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. امام ترمذی کے استاد محمد بن یحییٰ ہیں، ان کے استاد وہ ابو قتیبہ یعنی سلمہ بن قتیبہ سے نقل کرتے ہیں، وہ عبداللہ بن مثنى سے، وہ ثمامہ سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ
کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعید الکلمۃ ثلاثا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر جملے کو 3 بار دہرایا کرتے تھے، لتعقل عنہ، تاکہ اس کو پوری طرح سمجھا جا سکے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ عام معمول بیان ہو رہا ہے، ہر بار ایسا نہیں ہوتا تھا، یہ آپ خاص طور سے اس جملے کے لیے کیا کرتے تھے جو پہلی بار بیان فرما رہے، یا یہ کہ آپ محسوس کرتے ہوں کہ یہ اہم بات ہے، اس کو اگر دہرایا نہ جائے تو سب ایک وقت پہ ایک سطح پہ سمجھ نہیں سکیں گے۔ بات کو دہرانے کے 2 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ سننے والا شخص جب سن رہا ہو تو ایک تو ہر شخص کی ہر جملے پر پوری توجہ نہیں ہوتی۔ جب ایک جملہ کہا جا رہا ہے، کسی کو کوئی خیال آ گیا ہے، کسی کو کوئی اونگ آ گئی ہے، کوئی سونے کی پوزیشن میں ہے، کسی کو ویسے کوئی خارش ہو گئی، ذہن اس طرف منتقل ہو گیا، کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن جب بات دہرائی جائے گی تو کان کھڑے ہو جائیں گے، کوئی خاص بات ہو رہی ہے شاید۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان بات کہہ رہا ہوتا ہے تو ہر جملہ اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں آ پاتا کہ وہ ہر ایک کی سماعت میں پوری قوت کے ساتھ پہنچ سکے۔ فریکوینسی میچ کرنا جس کو ہم کہتے ہیں، اس سے مراد یہی ہوتی ہے کہ دونوں آپ کی آواز کی سطح ایک جیسی ہوں، جس سطح پہ آواز دی جا رہی ہے اسی سطح پہ آواز قبول کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہو۔ اگر وہ فریکوینسی میچ نہیں کر رہی تو پھر بیچ میں اس کے ابلاغ میں انقطاع پیدا ہو سکتا ہے، وہ بات ممکن ہے پوری طرح نہ پہنچے۔ جب وہ دہرا دی جائے گی تو انسانی ذہن میں دماغ تک پہنچتے پہنچتے اگر اس پورے جملے سے کوئی ایک ٹکڑا، ایک حرف، کوئی ایک لفظ مس ہوا ہے تو وہ دوبارہ دہرانے کی صورت میں وہاں پہ آ جائے گا اور اس کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، وہ بات پوری طرح ذہن میں منتقل ہو جائے گی۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کا معمول نہیں ہے۔ آپ نے گفتگو فرمائی 15 منٹ 20 منٹ، اب یہ ممکن نہیں ہے 15 منٹ کی گفتگو آپ 3 بار دہرا رہے ہیں تو وہ تو پون گھنٹے کی ہو جائے گی، 1 گھنٹے کی گفتگو ہوگی تو وہ 3 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ یہ مراد نہیں ہے، یہاں پہ اہم بات، اہم جملہ، اہم پیغام آپ دہرا دیا کرتے تھے، اور اس میں 3 کی بھی شرط نہیں ہے، بعض اگر 2 دفعہ بھی دہرایا ہے، یہ بھی کئی روایتوں میں آ جائے گا۔ آگے ایک ذرا طویل روایت ہے، مشہور روایت ہے، پہلے بیان ہو چکی ہے، کچھ لفظوں کا شاید فرق ہو، لیکن یہاں کلام کی وجہ سے بیان ہو رہی ہے، وہاں آپ کی عمومی صفت میں بیان ہوئی تھی۔ وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال أنبأنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي خالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي خالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي خالة وكان وصافا قلت الصف لمنطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه ويتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذم منها شيئا غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفه كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشاح وإذا فرح غض طرفه جل مع زحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام۔ اس کے الفاظ بھی مشکل ہیں اور مفہوم میں بھی کچھ تفصیل کی ضرورت ہے۔ یہ روایت امام ترمذی کے استاد سفیان بن وکیع سے ہے، وہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جمع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالہ، ابو حالہ کے خاندان میں سے ایک فرد نے ہمیں بیان کیا۔ ابو حالہ کون؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے جن سے شادی ہوئی تھی ان کی، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تیسری شادی تھی۔ تو پہلے شوہر کی بات ہو رہی ہے، یکنا ابا عبداللہ، ان کی وہ جو جن سے نقل ہو رہا ہے ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں ان ابن لابی حالہ، ابن حالہ ابو حالہ کے بیٹے سے، وہ تو اولاد میں سے کوئی ہے، وہ بھی ابو حالہ کے بیٹے سے نقل کرتے ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اب روایت خاندان کی ہے، روایت ہند ابی حالہ کی ہے، اور روایت پھر حضرت حسن تک پہنچتی ہے، حضرت حسن سے پھر انہی کے خاندان کے لوگ نقل کرتے ہیں۔ تو علم کا سفر اس طرح آگے بڑھتا ہے کہ بعض اوقات اپنے والد اور اپنے اس باپ یا دادا کے شاگردوں سے اولاد کو استفادہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ علمی روایت ہے، اس میں اوپر نیچے انسان ہوتا رہتا ہے، اور اصل فضل الکمال علم کا ہے، جو علم کے ساتھ وابستہ ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ استاد بنا دیتا ہے۔ وہ نقل کیسے کرتے ہیں؟ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضرت علی کے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، بڑے صاحبزادے۔ قال سألت خالی، میں نے اپنے ماموں سے، ان کے ماموں ہوئے ہند ابی خالہ جو حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر کے صاحبزادے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں۔ حضرت خدیجہ ان کی والدہ کی والدہ ہیں تو نانی ہے، نانی کا بیٹا کون ہوگا؟ خالو، اور ماموں ہوگا۔ تو میں نے اپنے ماموں سے پوچھا، وکانا وصافن، کیوں کہا، سوال کیوں کیا؟ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ وصافن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا لقب ہے، یعنی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے تھے، آپ کے کلام، آپ کی شکل، آپ کی صورت، آپ کا مزاج بیان کیا کرتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی، یہی ان کی روایت ہے، زیادہ تر روایت یہی مختلف الفاظ میں نقل ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے نانا کا ذکر اپنے ماموں سے سننے کے لیے فرمائش کی۔ میں نے کہا کہ بھائی بتا، ان کی تو زندگی گزری، حضرت خدیجہ کے ساتھ حضرت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شادی ہوئی تو وہ بچے تھے، آپ کی پرورش میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے، اس لیے ان کا جو ذکر ہے وہ ربائب النبی میں آتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جن بچوں کو پالا ہے وہ ربیب کہلاتے ہیں۔ آپ کی صحبت میں جو رہے چھوٹے بچے، خاندان کے بچے، اس میں یہ شامل ہیں۔ تو انہوں نے پوری زندگی حضور کو دیکھا، تو وہ ان سے زیادہ کون بیان کر سکتا ہے؟ تو حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ مجھے حضور کا حلیہ بیان کریں۔ تو قلت صف لی منطق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے حضور گفتگو کیسے کیا کرتے تھے، آپ کی زندگی کا رہن۔ انہوں نے پھر گفتگو کے ساتھ آپ کے عمومی مجلسی مزاج کو بیان کیا ہے، یعنی شخصیت کے دوسرے پہلوؤں کو چھوڑ کر عمومی مجلسی پہلو جتنے وہ بیان کیے ہیں۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متواصل الاحزان، آپ مسلسل ایک غم کی کیفیت میں رہتے تھے، اس سے بات کرتے ہیں۔ دائم الفکرہ، ہمیشہ فکر میں رہا کرتے تھے، افکار میں آپ رہتے تھے۔ لیس له راحت، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ آگے بیان، اس کی وجہ سے دوسری کیفیت پیدا ہو رہی کہ پھر آپ کی زندگی میں کوئی راحت کا تصور نہیں تھا۔ یہاں جو راوی بیان کرنا چاہتا ہے شاید اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی ذمہ داری، پیغمبرانہ ذمہ داری کی وجہ سے ہمیشہ اس فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ اس ذمہ داری کو کس طرح بہتر انداز میں انجام دیا جائے، اس کے راستے میں آنے والی رکاوٹوں سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے، اور کیسے ان چیزوں کو دور کیا جائے جن کے نتیجے میں یہ پیغام زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل سکتا ہے اور جو رکاوٹ بن رہی ہیں چیزیں۔ یہ ہے دائم الاحزان۔ کوئی ایک شخص جو ایک مقصد، اور مقصد بھی ایسا کہ وہ اس کی زندگی کے اولین درجات میں شامل ہو، اگر لے کر آتا ہے تو اس کی زندگی میں ہنسی مذاق بھی ہوتا ہے، تفریح بھی ہوتی ہے، آرام بھی ہوتا ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، لیکن مجموعی طور پر اس کا ذہن ایک طرف، ایک نقطے پر مرتکز ہوتا ہے۔ وہ گپ شپ بھی کر رہا ہے، اگر اس کو ایک لمحے کا اطمینان ملا ذہن میں، پھر وہی پکچر، وہی تصویر، وہی مفہوم، وہی مقصد طاری ہو جاتا ہے۔ تو اس کیفیت کو یہاں بیان کریں کہ آپ ہمیشہ ایک خاص ذہن اور ایک خاص فکر کے ساتھ مصروف رہتے تھے، اور ہمیشہ وہ کیفیت دائم الفکر وہ ہمیشہ آپ پر طاری رہتی تھی۔
چونکہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی، چونکہ وہ فکر اتنی بڑی تھی، چونکہ وہ مقصد اتنا بڑا تھا، تو لیس لہ راحۃ، تو آپ کے زندگی میں کوئی تصور، وہ اس راحت کا وہ تصور نہیں تھا جو ایک کھلنڈرے یا یہ کہ خوشباش قسم کے افراد کا ہوتا ہے کہ صبح اٹھیں تو سب سے پہلے یہ کہ اب کھائیں گے کیا، اور رات کو سو رہے ہیں تو اس لیے کہ اب کل کا دن ہم کیسے کس تفریح میں گزاریں گے. جیسے نوابوں کا یا بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ منصب کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر حصہ ان کا تفریح پر مشتمل ہوتا ہے. اس کی نفی کرنا یہاں مقصود ہے. طویل السبت، جب انسان پہ ذمہ داریاں اتنی ہوں گی، جب انسان کے ساتھ افکار اتنے وابستہ ہوں گے، مقاصد کے تحت اس کے ذہن میں خیالات اور تصورات اتنے موجود ہوں گے، تو پھر وہ اس کا زیادہ وقت غور و فکر میں گزرے گا، گفتگو میں نہیں گزرے گا. تو آپ کے لیے فرمایا کہ طویل السبت، خاموش زیادہ رہتے ہیں، زیادہ وقت آپ کا خاموشی میں گزرتا ہے. لا يتکلم فی غیر حاجت، اس کی وجہ بھی بتا دیا آگے کہ مقصد یہ ہے کہ آپ بغیر وجہ کے گفتگو نہیں کرتے تھے. محفل میں بیٹھ کے مسلسل بولنا اور مقصد ہی بولنا ہو، یعنی محفل میں اپنی گفتگو سے رنگ جمانا مقصود ہو، یہ معمول آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نہیں تھا. نہ یہ کوئی پسندیدہ بات ہے. ضرورت ہے گھنٹوں میں انسان بول سکتا ہے، ضرورت نہیں ہے تو حکم یہی ہے کہ پھر انسان خاموش رہے گا. یفتتح الکلام ویختمہ باصداقہ، آپ گفتگو کا شروع بھی منہ بھر کے کرتے تھے اور اختتام بھی، یعنی جبڑے کو دبوچ کر، زبان کو دبا کے، الفاظ بہت گرا کے نکالنا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت نہیں ہے، بلکہ پورے منہ کے ساتھ پورے لفظ کو پورے منہ بھر کے گفتگو کر کے باہر نکالنا، ادا کرنا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، تاکہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ پوری طرح آگے منتقل ہو اور سماعتوں میں بھی مکمل طور پر محفوظ ہو سکے. یہ آپ کا طریقہ تھا. وَيَتَكَلَّمُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، آپ کی عموماً کوشش ہوتی تھی کہ آپ چھوٹے اور جامع جملوں کے ساتھ اپنے کلام کو مکمل کریں. جوامع الکلم کہتے ہیں ایسے جملہ جس کے معنی کثیر ہوں، جملے مختصر ہوں. انما الاعمال بالنیات، گھنٹوں گفتگو کرتے چلے جائیے کہ اعمال کا دار و مدار نیت میں. لوگوں نے پوری کتابیں لکھ ڈالی ہیں، جملہ کتنا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، 3 لفظ ہیں. اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پر ہے، اور اس پہ گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے. لکھنے پہ آ جائے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. یہ جوامع الکلم ہے، اس نوعیت کے جوامع الکلم. الندم توبہ، ندامت توبہ ہے. انسان توبہ کہتا ہے، پتہ نہیں ہمارے یہاں کیا کیا رواج ہے، توبہ اس طرح ہوگی اس طرح ہوگی. آپ نے فرمایا کہ انسان نے گناہ کیا، مجھے پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں. اس گناہ کے بعد میرے ذہن میں آیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ تو اللہ کا حکم توڑا ہے میں نے. جس وقت یہ کیفیت پیدا ہوئی اسی وقت اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی، اس لیے کہ الندم و توبہ، اس کا خیال پیدا ہونا یہی توبہ ہے. اب یہ بات کتنی سی، کتنی بڑی بات ہے، اور کتنے الندم توبہ 2 لفظ، اور لفظ بھی کتنے 3 حرف کے، لفظ بھی کوئی لمبے چوڑے نہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی طرح چھوٹے جملے کہا کرتے تھے. آپ نے جو سلاطین کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے، اسلم تسلم، اسلام لے آؤ تم بھی امن پا جاؤ گے، تم پہ کوئی داروگیر نہیں ہوگا، تم پہ کوئی گرفت نہیں ہوگی، تمہیں نہ دنیا میں کسی مشقت کا سامنا ہوگا نہ آخرت میں. اللہ تعالیٰ بھی اجر دے گا، دنیا میں ہماری طرف سے بھی محفوظ ہو جائے گا. اسلم تسلم کر لیں 2 گھنٹے کی تقریر اس کے مقابلے میں. وہ نہ معنویت پیدا ہوگی، نہ بلاغت پیدا ہوگی، نہ وہ تاثیر پیدا ہوگی جو ایک جملے میں ہے. اسلم تسلم. اور آگے بعض خطوط میں آپ نے فرمایا کہ تم اگر اسلام لیا تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا. یؤتک اللہ اجرک مرتین، تمہیں اللہ دوبل اجر دے. اب کتنا سا ٹکڑا ہے؟ یؤتک اللہ اجرک مرتین، 2 دفعہ اجر دے گا. کیوں دے گا؟ ایک تمہارا اجر، ایک تم جو اسلام قبول کر لو گے، تمہارے ماتحت بھی قبول کر لیں گے تو ان سب کا اجر بھی تمہیں ملے گا. اور اگر قبول نہیں کرو گے تم تو ظاہر ہے کہ ان کا گناہ بھی تم پہ ہوگا. اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اصول تھا. تو جب آپ دائم الفکرہ ہوں اور جب آپ طویل السکوت ہوں، مکمل آپ کی زندگی میں اصل سکوت ہو، تو پھر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ مختصر بات کی جائے. اور بولنے والے کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ جناب ایک جملے کو پورے 1 گھنٹے تک دہراتا رہے اور لوگ محسوس کریں کہ ہاں بڑی کمال کی بات ہوئی ہے. اس لیے اچھی تقریر وہ نہیں ہوتی جو ایک بات بار بار دہرائی جا رہی ہو. اچھی تقریر کو جانچنے کا طریقہ، اور لوگ بڑے محسوس بھی ہو رہے ہوں بڑے کمال کی تقریر تھی، لیکن اس کو جانچنا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذ پہ منتقل کریں، دیکھیں اس میں کام کے جملے کتنے ہیں. سنتے ہوئے تو کانوں کو بہت کچھ بھلا لگ رہا تھا، اب جب وہ وقت گزر گیا ہے اب بتائیے اس کا نتیجہ کیا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں فرمایا کہ آپ چھوٹے جملے بولا کرتے تھے. کلامہ فصل،
آپ کا کلام مفصل ہوتا تھا. آگے اس کی وضاحت کر دی، لا فضول ولا تقصیرہ، نہ ضرورت سے زیادہ نہ ضرورت سے کم. لا فضول ضرورت سے زیادہ، لا تقصیرہ نہ ضرورت سے کم. یہ ہے فصل مکمل اپنی جگہ، نہ اضافہ کیا جا سکے نہ کمی کی جا سکے. لیس بالجافی، جافی آپ جافی نہیں تھے. جافی کی لغت میں وضاحت بیان کی گئی کہ وہ آپ کے مزاج میں نیکی تھی، جفا نہیں تھی. یعنی ظلم اور جبر اور کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کے اوپر کوئی سختی کرنا، مزاجاً آپ نرم دل تھے، سخت دل نہیں تھے. اور ولا المہین، نہ آپ کسی کی توہین کیا کرتے تھے. کسی کو بے عزت کرنا، کسی کو تحقیر سے دینا، کسی کو ذلیل کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج نہیں تھا. اور یہ کسی سے مراد مسلمان اور غیر مسلم کی تفریق نہیں ہے. کوئی بھی آنے والا شخص آپ کے پاس آ کے عزت پاتا تھا، بے عزتی خدا نخواستہ اس کو فیل نہیں ہوتی تھی. یعظم النعمت وان دقت، آپ کے سامنے جو بھی نعمت آتی اس کو چاہے وہ قلیل ہو، دقت اگرچہ وہ قلیل ہو، اس کو آپ بڑا سمجھتے تھے. اور یہ پوری روایتوں میں آ چکا. پہلے آپ کے سامنے سرکہ لایا گیا، وہ سرکہ مجبوری میں لایا گیا تھا، ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں. آپ نے کہا بہترین سالن ہے، تو آپ نے اس معمولی سی چیز کو کتنا بڑا پیش کیا، اس کی تعظیم کی. یہی ہے معنی کہ یعظم النعمہ، نعمت کو بڑا سمجھنا، بڑا بیان کرنا. اس کی اب پانی ہے، اب یہ اس سادہ پانی کو آدمی اس لیے حقیر سمجھ لے کہ جناب یہ میٹھا نہیں ہے اور اس میں دودھ نہیں ہے اور اس میں دوسرے لوازمات شامل نہیں ہیں، تو یہ اس کی تحقیر ہے. اس لیے کہ جو کام یہ کر رہا ہے وہ کر نہیں سکتا. اور یہ جس کو میسر ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کو ضرورت کی ایک اتنی بڑی نعمت میسر ہے جس کا احساس اس کو ہوگا جس کو یہ میسر نہیں ہے. ولا یذم منها شیئا، اور نہ اس کی کبھی برائی بیان کی. کھانے کی کوئی چیز ضروری نہیں کہ ہر وقت ہر آدمی کو پسند آئے، ہر چیز مزاج کے مطابق ہو. ایک تو عین ممکن ہے کہ وہ چیز معیار میں ہی اتنی اچھی نہ ہو، تب بھی آدمی کو پسند نہیں آئے گی. اور بعض اوقات آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہ کمپرومائز کرنا. لیکن ایک تو یہ بھی پہلو اس وقت بھی زبان چپ رہنی چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ چیز اچھی ہو، اپنی مزاج ذوق کے مطابق. ہمیں عادی نہیں ہے ہم. اب ہم یہ برعظیم کے لوگ، ہماری اپنی خوراک ہے. اب ہم جا کے انڈونیشیا والوں کو کہیں گے تمہیں کھانا نہیں آتا، بھائی وہ کہیں گے تمہیں نہیں آتا. ان کے لیے ہمارے کھانے اجنبی ہیں، ہمارے لیے ان کے اجنبی ہیں. تو ایک تو یہ کہ کھانا خود معیاری نہ ہو، ایک معیاری چیز ہے تب بھی ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے ذوق کے مطابق نہیں ہے. دونوں صورتوں میں آپ اس کی برائی نہیں کرتے تھے. غیر انہ لم یکن یذم ذواقا ولا یمدہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی تھی کہ کھانے کی آپ بہت زیادہ تعریف بھی نہیں کرتے تھے اور بہت زیادہ برائی بھی نہیں کرتے تھے. یعنی ایک تو یہ کہ کھانے کو برا نہیں کہا، دوسرا یہ کہ کھانے میں بیٹھ کے صرف کھانے کی فضائل بیان ہو رہے ہیں اور اس کے لیے پھر اتنا انسان کانشیس ہو جائے کہ وہ مطلب جیسے ہمارا مزاج بن گیا، گھنٹوں سفر اس لیے ہوتا ہے کہ نہ فلاں جگہ کی فلاں چیز اچھی ہو، فلاں جگہ کی فلاں چیز اچھی. تو آپ اس میں اتنی رغبت نہیں دکھاتے تھے کہ اس کی ہی تعریف میں لوگوں کو محسوس ہو کہ یہ آپ کے لیے بہت قیمتی چیز ہے. اس سے مراد یہ وہ روایتیں نہیں ہیں جو ماضی میں آ چکی کہ آپ نے کھانے کی مختلف چیزوں کی تعریف کی ہے. ایک ہے ایک حد اعتدال میں کسی چیز کی تعریف کرنا، یہ ہر اچھی چیز کا حق ہے. کسی بھی اچھی چیز کا حق یہ ہے کہ انسان اللہ کا بھی شکر ادا کرے مجھے اچھی چیز مل گئی، اور اس کو پیش کرنے والے کو یا اس ماحول میں موجود افراد کے سامنے بھی اس کا اظہار کرے. پانی بہت زبردست ہے، یہ کرسی بڑی اچھی ہے، یہ میز اچھی ہے، یہ کپڑے بہت اچھے ہیں. اچھا میرے کپڑے بہت اچھے ہیں، آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں، میری گھڑی اچھی ہے، آپ کی اینک اچھی ہے. جو چیز اچھی لگے کہتے ہیں اچھا ہے، کوئی برائی نہیں ہے. برائی نہیں ہے بلکہ اس چیز کا حق ہے. بنانے والے کا بھی دل خوش ہوگا، پہننے والے کا بھی خوش ہوگا، لینے والے کا بھی دل خوش ہوگا، اس کے ذوق کی بھی تسکین ہوگی. انسان عام طور پہ جب مشورہ کرتا ہے یہ میں نے فلاں چیز لی ہے کیسی ہے، وہ اپنی سیٹسفیکشن چاہتا ہے کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، اور دوسرا شخص تعریف کر رہا ہے تو اطمینان ہو رہا ہے میرا پیسہ صحیح جگہ پہ لگا ہے. تو یہ انسانی مزاج اور نفسیات کی چیزیں ہیں جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہا ہے. لیکن یہ کہ اس کو ایک مقصد بنا لیا جائے اور غیر معمولی مبالغے کے ساتھ کسی کھانے پینے کی چیز کی تعریف یا برائی کی جائے، وہ آپ کا مزاج نہیں تھا. اور اسی طرح اس میں وہ بات بھی شامل نہیں ہے کہ انسان کے سامنے کوئی چیز آئی اور انسان کو وہاں پہ انسپیکشن مطلوب ہے یا اس کا معیار بہتر کرنا مطلوب ہے یا کسی کو توجہ دلانا مطلوب ہے. تو بھائی اس میں فلاں چیز ہے، اس میں نمک زیادہ ہو گیا، اس میں چینی زیادہ ہو گئی، اس میں
آنچ زیادہ ہو گئی ہے، اس میں آنچ کم ہو گئی، اس کو بہتر کر لو تاکہ آئندہ وہ غلطی نہ ہو، تاکہ وہ چیز زیادہ بہتر انداز میں وہ استعمال کی جا سکے. یہ اس کی تنقید میں نہیں آتی. تنقید کیا ہے کہ کھانے پہ بیٹھے اور یہ کیا فضول چیز لے آئی، پھینک دو اٹھا کے، رکھ دو ہٹا کے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معمول دوسری روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی چیز کھانے کی آئی، آپ نے پسند نہیں فرمایا، آپ خاموشی سے اٹھ گئے، آپ نے استعمال نہیں کیا. یہی معمول ہونا چاہیے. آگے فرمایا کہ ولا تغضبہ دنیا کے معاملات میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی پہ غصے کا اظہار نہیں کیا. غصے کا اظہار کس چیز پہ کیا ہے؟ ولا ما کان لها فیما تعدی الحق، جب حق کا معاملہ آیا ہے، کسی کے حق اور رائٹ کا معاملہ آیا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نہ صرف یہ کہ غصے کا بھی اظہار کیا، بلکہ پھر کسی کو خاطر میں نہیں لائے، پھر کسی کی وجہ سے رکے بھی نہیں ہیں جب تک کہ اس کی مدد نہیں کر لی، جب تک کہ اس مسئلے کو حل نہیں کر لیا، یا جب تک اس کا بدلہ نہیں لے لیا. تو یہ اصل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اپنی ذات پہ سب چیزیں جھیلی جا سکتی ہیں، معافی کا حکم ہو سکتا ہے. انتظامی طور پر اگر ہمیں کوئی ذمہ داری دی گئی ہے تو یا کوئی اللہ کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، تو اس میں پھر کسی ایک شخص کو معافی کا اختیار حاصل نہیں ہے. تو آپ ولا یغضب لنفسہ، اپنی ذات کے لیے آپ کبھی غصے نہیں ہوئے، ولا ینتصب لہا، اور نہ آپ نے کبھی اپنا بدلہ لیا ہے. بدلہ کب لیا ہے؟ جب حق کا معاملہ ہے. اذا اشار بکفہ کلھا، اشارہ کرتے ہوئے آپ نے انگلی نہیں کی. یہ انگلی کا اشارہ یہ مایوب بھی سمجھا جاتا ہے، انسان کے لیے ذرا کھلتا بھی ہے. تو آپ پورے ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے. ایک بات. وَإِذَا تَعَجَّبَ قَلَبَهَا وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، جب آپ کسی بات پہ حیرت کے اظہار کرتے تو ہاتھ ہے نا، ہاتھ پلٹ دیا، ادھر ہے تو ادھر ہو گیا، یہ پلٹ دیا، تقلب. وَإِذَا تَحَدَّثَ اتصل بِهَا، اور جب آپ کسی پہ توجہ دلاتے تھے، جب کوئی گفتگو کرتے تھے تو آپ ہاتھ ملا لیا کرتے تھے. وَضَرَبَ بِرَاحَتِهِ الْيُمْنَى بَطْنَ إِبْهَامِهِ الْيُسْرَى، جب آپ اور گفتگو کرتے ہوئے آپ بعض اوقات براحتہ اليمنى بطن ابہامہ اليسریٰ، اس طرح بھی آپ نے فرمایا ہے. بطن ابہامہ اليسریٰ، یہ الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پہ آپ نے ہتھیلی ماری ہے، ہاتھ مارا ہے، اس طرح اشارے بھی کیے آپ نے. وَإِذَا غَضَبَ أَعْرَضَ وَأَشَاحَ، اگر کبھی آپ کو غصہ آ گیا، انسانی مزاج غصہ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عموماً آپ غصہ آپ پہ طاری نہیں ہوتا تھا، عموماً آپ غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے، ذات کے لیے آپ نے بدلہ نہیں لیا. یہ آپ کی رحمت کی کیفیت ہے. لیکن غصہ مزاج کا حصہ ہے، ناپسندیدہ بات پہ انسان کو غصہ آتا ہے، آپ کو بھی آیا ہے. لیکن اس وقت آپ کرتے کیا تھے؟ اس وقت آرادہ، اس بندے کو نظر انداز کر دیتے تھے، اگنور کر دیتے تھے، غصے کا اظہار نہیں کرتے تھے. ظاہر غصہ آ رہا ہے، کوئی غلطی بھی ہو سکتی ہے یا غصے کی ضرورت سے زیادہ اظہار ہو سکتا ہے، تو نظر انداز کر دو، ہٹ جاؤ وہاں سے، یا اس کو ہٹا دو تاکہ رد عمل نہ آ سکے. وَإِذَا فَرِحَ غَضَّ طَرْفُهُ، اور جب آپ خوش ہوتے تھے تو پھر آپ اپنی نگاہیں نیچی کر لیتے تھے. آپ کا اکثر آپ کا جو ضحک تھا وہ تبسم تھا. آپ پورا منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے، عام طور پہ صرف مسکراتے تھے. ضحک کہتے ہیں ہنسنے کو، اور تبسم کہتے ہیں مسکرانے کو. تو آپ مسکرایا کرتے ہیں. اس میں آگے چل کے چونکہ روایت باب الگ آ رہا ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں. یفتر عن مثل حب الغمام، جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے سامنے کے دانت اولوں کی طرح چمکتے ہوئے روشن محسوس ہوتے تھے. شفاف تھے، سفید تھے. اولا سفیدی میں مثال دی جاتی ہے کیونکہ بالکل تازہ تازہ اوپر سے اترتا ہے تو وہ چمک رہا ہوتا ہے. اس چمک کو بیان کرنے کے لیے راوی یہ کہتے ہیں حضرت ہندوی، حالانکہ جب آپ مسکراتے تھے تو آپ کے سامنے کے دندان مبارک نظر آتے تھے اور وہ چمک رہے ہوتے تھے. یہ باب تھا آپ کے تکلم کا. اگلا باب ہم ذرا جلدی سے کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ لیں، تو طویل دیکھتے ہیں، اللہ کرے گا ہو جائے گا. باب ما جاء فی ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد بن العوام قال اخبرنا الحجاج وهو ابن ارقاط عن سماك بن حرب عن جابر بن سمورة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك الا تبسما فكنت اذا نظرت اليه قلت اكحل العينين وليس باكحل.
پہلی روایت امام ترمذی کے استاد، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضحک کے بارے میں، ہنسی کے بارے میں باب ہے۔ پہلی روایت کے استاد امام ترمذی کے احمد ابن منی ہیں، وہ عباد ابن عوام سے نقل کرتے ہیں، وہ ججاج سے۔ ججاج کا اصل نام کون ہے؟ وہ ابن ارطاد کے بیٹے ہیں۔ وہ سماک ابن حرب نقل کرتے ہیں، جابر ابن سمرہ مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال کان فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حموشۃ، آپ کی پنڈلی مبارک باریک تھی، آپ کی پنڈلی باریک تھی۔ وکانا لا یضحک الا تبسما، اور آپ ضحک نہیں فرماتے تھے، صرف تبسم فرماتے تھے۔ میں عرض کر چکا ہوں ضحک سے مراد ہنسنا، تبسم سے مراد مسکرانا۔ فکنت اذا نظرت، اور ایک اور بات یہ فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کہ فکنت اذا نظرت الیہ قلت، جب بھی میں آپ کو دیکھتا تو ایسا لگتا کہ آپ نے آنکھوں میں سرما لگایا ہوا ہے، اسی لیے آپ کی روایتوں میں آپ کی تعریف آتی ہے کہ آپ کی آنکھیں سرمگی تھی، شروع میں آیا ہے۔ تو ولی سب عقل، آپ نے سرما لگایا ہوا نہیں ہوتا تھا، قدرتی طور پہ آنکھوں کی بناوٹ ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ بڑی سرمگی آنکھیں، ابھی تازہ سرما لگا کے نکلی ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهية عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما۔ ان دونوں روایتوں میں یہ بیان ہوا ہے کہ آپ نے تبسم فرمایا ہے، ضحک نہیں فرمایا، منہ کھول کے پورا ہنس نہیں ہنسے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ اکثر ایسا ہوا ہے، اس کے علاوہ بعض مواقع پہ غیر معمولی طور پہ دیکھیں یہ سب چیزیں فطری چیزیں ہیں، ہنسنا بھی، مسکرانا بھی، غم کا اظہار بھی، رونا بھی، آنسوؤں کا نکلنا بھی، ان میں جو شریعت کے تقاضے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو فطرت کے تقاضے ہیں ان کو کبھی آپ نے نہ دبایا نہ آپ کا عمل اس کے خلاف تھا، یہ اصول ذہن میں رہنا چاہیے۔ تو بعض اوقات غیر معمولی طور پر ایسی مسرت کا یا خوشی کا موقع ہوتا ہے، یا کوئی بات ایسی ہنسی کی ہوتی ہے کہ انسان کو کھلکھلا کر ہنسنا پڑتا ہے، تو اس میں ایک ہے کہ وہ یہاں پہ لگایا ہوا قہقہ پورے محلے میں گونجے۔ بعض لوگ باقاعدہ قہقہ چھوڑنے کے بھی عادی ہوتے ہیں، وہ ایک معیوب سی بات ہے، وہ ایک مطلب مجلس کے ادب کے بھی خلاف محسوس ہوتا ہے، تو اس کا تو ممکن نہیں ہے تصور آپ ایسا تو تسلیم سے۔ لیکن تبسم چھوٹی مسکراہٹ ہے، ضحک زیادہ مسکراہٹ ہے جس میں انسان کے پورا منہ کھل جائے اور دندان مبارک آگے تک ظاہر ہو، وہ آپ کی صفت ہے، آپ اس طرح ہنسے ہیں، آگے روایتوں میں آ رہا ہے۔ تو یہاں جو راوی ہے، ایک تو یہ کہ وہ اپنی بات کر رہا ہے، اس نے نہیں دیکھا ہنستے ہوئے آپ، لیکن ایک عام بات یہ کہ عموماً آپ کا معمول یہ تھا، اس سے ہٹ کر کبھی ایسے مواقع پیش آئیں تو آپ زیادہ بھی مسکرائیں اور ہنسے ہیں۔ تو پہلی روایت قتیبہ بن سعید سے، وہ نقل کرتے ہیں ابن لہیہ سے، وہ عبید اللہ بن مغیرہ سے، وہ عبداللہ بن حارث بن جز رضی اللہ عنہ سے، بن جز سے، وہ کہتے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر تبسم، دیکھیں روایت میں لفظ آ رہا ہے اکثر، آپ سے زیادہ تبسم کرنے والا من رسول اللہ سے، آپ ایسا تسلیم سے زیادہ تبسم کرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی ذہن کی تو نفی یہاں کر رہے ہیں وہ، لیکن مسکراہٹ کی بات یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ عملی زندگی میں آپ جب ملتے تھے مسکراتے ہوئے ملتے تھے۔ آج خدا جانے کہاں سے ہمارا رویہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم جب اپنی شخصیت میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا پن پیدا کرنا ہے تو منہ اتنا پکا کر لیتے ہیں کہ دنیا جہان کی باتیں ہو جائیں، ہمارے چہرے میں جنبش نہیں ہوتی۔ یہ غیر فطری طریقہ ہے، اور صاف لفظوں میں عرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی آپ کی گواہی دے رہے ہیں کہ ما رأیت احدا اکثر، کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ لاکھوں صحابہ ہیں، کسی کو آپ سے زیادہ ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو سنت مسکرانا ہوا، نہ کہ منہ پکا کر کے اپنے اوپر ایک خاص طور پہ مصنوعی طور پہ یبوست طاری کر کے بیٹھنا۔ یہ تو کوئی نہ بزرگی کی دلیل ہے، نہ علم کی دلیل ہے، نہ فضل کی دلیل ہے، نہ کمال کی دلیل ہے، اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے۔ جو چیز سنت کے خلاف ہو، نہ وہ علم ہے، نہ فضل ہے، نہ کمال ہے۔
دوسری روایت ہے احمد ابن خالد الخلال امام ترمذی کے استاد ہیں، وہ یحییٰ بن اسحاق السیلحانی سے نقل کرتے ہیں، وہ لیث بن سعد سے، وہ یزید ابن حبیب سے، اور وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن الحارث رضی اللہ عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ما کان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسما، کہ آپ کا ذہن جو تھا وہ صرف تبسم تھا، یعنی آپ بہت زیادہ منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے، صرف مسکراہٹ فرماتے تھے۔ اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ وبه قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار يؤتي بالرجل يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه ويخبر عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال اعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراه هنا قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه۔ یہ ایک واقعہ آپ نے بیان فرمایا، آخرت کے واقعات میں سے ہے، یعنی یہ پیش آئیں گے جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ امام ترمذی کے استاد ابو عمار حسین بن حویرث ہیں، وہ وکیع سے، وکیع اعمش سے، اعمش معروف بن سوید سے، وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو ذر غفاری مشہور صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ سب سے پہلے کون جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں کون جہنم سے نکالا جائے گا۔ ایک تو جنت میں پہلے داخل ہونا، وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم خود ہی ہیں، آپ کے بعد کون داخل ہوگا وہ الگ ہے، یہ آخر کی بات ہو رہی ہے۔ یوتی بالرجل یوم القیامت، ایک آدمی کو قیامت میں کے روز لایا جائے گا اللہ کے دربار میں، اسے کہا، اور صحابہ کو، فرشتوں کو کہا جائے گا کہ اس پہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے رکھو، بڑے گناہ بھی نہیں لاؤ، بڑے گناہ چھپا لو۔ پھر اسے کہا جائے گا تم نے فلاں دن یہ کیا، فلاں دن یہ کیا، فلاں، وہ تو فلم چل رہی ہے، ہاں، سی سی کیمرے سے ریکارڈنگ آ گئی ہے، وہ بیان کی جا رہی ہے، تم نے فلاں دن یوں کیا، یوں کی، وہ مغر لا ینکر، مجبوری ہے، فرار تو ہو نہیں سکتے، بھاگنے کی تو گنجائش نہیں ہے، تو وہ اقرار کرے گا، انکار کا جواز نہیں ہوگا، سامنے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ مشفق من کے باری ہے، وہ ڈر رہا ہوگا، یہ اتنی سی باتیں تو پکڑ لی، وہ جو میرے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے کیا ہوگا مجھے۔ تو ابھی وہ گناہ نہیں دکھائیں گا اللہ تعالیٰ، اللہ بادشاہ ہے، اللہ بھی تفریح کر رہا ہے اپنے بندے سے، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ اس کو اوتوہ مکان کل سیئۃ عملها حسنہ، کہ اس کے ہر گناہ کے بدلے اس کو ایک نیکی دے دو۔ اب اصل قصہ کیا ہے، اس کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آئی ہے، جیسے روایتوں میں آتا ہے نا، کسی کو پانی پلانے پہ بخش دیا، کسی کو کسی خدمت پہ بخش دیا، تو وہ اصل چیز ہے جو روایت میں ظاہر ہے کہ وہ واقعہ تو تھوڑا سا بیان ہو رہا ہے، یہاں تو مقصد کچھ اور ہے۔ تو اللہ کو پسند آ گئی ایک نیکی، اللہ نے وہ نیکی قبول کر لی، اس نیکی کو قبول کرنے کے بعد اب اس کی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے نا، اس کی پوری زندگی کے کھاتے برابر کیے جا رہے ہیں۔ اب اس ضابطے کے مطابق صاف تو کرنا ہے، اب اس کا طریقہ کیا ہے کیا، اب بادشاہ ہے اللہ نے ایک طریقے نکالا کہ ایسا کرو، اس کے ہر گناہ کو نیکی کر دو۔ اب جب اس کو، اچھا اس نے دیکھی کون سے گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑوں کو تو باری نہیں آئی، اب انسان لالچی تو مزاجن ہے، تو اب کیا ہوگا جب اس کو یہ کہا جائے گا کہ تمہارے ہر گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی جا رہی ہے، اس نے گناہ چھوٹے چھوٹے دیکھیں گے تو کہے گا میرا تو فلاں گناہ بھی رہ گیا، فلاں بھی تم نے نہیں دیکھا، یعنی میری نیکیاں بڑھ جائیں۔ تو تم نے تو آدھے گناہ چھوٹے چھوٹے دکھائے، ابھی بڑے تو رہ گئے میرے، وہ یہ کہے گا۔ تو کہاں تو اس کو اپنے گناہ چھپانے چاہیے تھے، کہاں اس کو اس سے انکار کرنا چاہیے تھا، کہاں لالچ میں آ کے وہ خود فرشتوں کو یاد دلائے گا میرا فلاں گناہ بھی ہے، فلاں گناہ بھی ہے۔ یہ سچویشن آپ کے سامنے جب آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہنس پڑے، اصل چیز تو یہ بیان کرنی ہے۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں فلقد رأیت، تو میں نے اس وقت جب یہ بیان کی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ضحکا، آپ نفی کر رہے ہیں نا پہلے راوی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ ضحک بھی فرماتے تھے، تو یہاں ضحک کا اس بات ہو رہا ہے، آپ نے صرف تبسم نہیں فرمایا، ضحک فرمایا، اور اس کی مثال، اس کی وضاحت کیا کی کہ حتی بدت نواجذ ہو، اتنا مسکرائیں کہ آپ کی ڈاڑھیں نظر آئیں۔ ڈاڑھ کب نظر آئے گی؟ جب مسکرائیں گے، کھل کے ہنسیں گے۔ لیکن وہ قہقہ ایسا نہیں تھا کہ وہ 4 منزل تک پہنچے اور 4 گھروں تک پہنچے، مسکرائے تھے آپ، ہنسے تھے، ذرا زیادہ ہنسے تھے۔
وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وبه قال حدثنا أحمد بن منين قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله تعالى عنه وعنه قال ما حجبني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا رآنی منذ اسلمت الا تبسم. یہ دونوں روایتیں ایک ہی راوی سے ہیں. امام ترمذی کے استاد احمد ابن منی ہے پہلی روایت میں، وہ معاویہ بن عمر سے، وہ زائدہ سے، وہ بیان سے، وہ قیس ابن ابی حازم سے. اور قیس ابن حازم جریر بن عبداللہ مشہور صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی آنے سے نہیں روکا. یہ غیر معمولی بات اور ہے، یہ بھی سنت ہے حضور کی. جتنے بڑے مناصب ہیں، جتنے بڑے عہدے ہیں، سب سے پہلے وہ قدغن اپنے قریبی لوگوں پر لگاتے ہیں. کسی بڑے دفتر میں چلے جائیں اجازت لینے کے لیے، ایک اتنا لمبا چوڑا وہ ہوگا، صاحب اندر بیٹھے موبائل سے کھیل رہے ہوں گے، باہر لوگ انتظار میں سڑ رہے ہوں گے. صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ما حجبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی آپ نے آنے سے نہیں روکا. منذ اسلم، تو جب سے میں اسلام لایا ہوں. اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی اور اس سے بڑی سنت کیا ہوگی حضور کی جو ہم تارک کیے بیٹھے ہیں. چھوٹی چھوٹی سنت. میں بار بار ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں اس پہ جھگڑا ہوتا ہے کہ مسواک کا سائز کیا ہوگا. مسواک کرنے کی چیز ہے، اس میں مسائل کی کیا ضرورت ہے جھگڑے کی کہ بوڑا کی بڑی کتنی ہوگی، موٹی کتنی ہوگی. جتنی سے دانت صاف ہو جائیں، جتنی جیب میں رکھی جا سکے، جتنی ہاتھ میں آ سکے. اس پہ تو بہت باریکی کے ساتھ پوچھ رہے ہیں. یہ زندہ سنتیں ہم سے چھوٹ رہی ہیں. کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ان سنتوں کو بھی ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. خاص طور سے جو بقول ہمارے جو اپنی سطح سے بلند ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے. طبقہ اشرافیہ سے مراد صرف حکمران نہیں ہے، مذہب بھی ایک طبقہ اشرافیہ پیدا کر چکا ہے، کاروبار بھی ایک طبقہ اشرافیہ پیدا کر چکا ہے. سول سوسائٹی میں بھی ہر شعبے کا ایک طبقہ اشرافیہ موجود ہے. ہر شعبہ اپنے ہی طبقے کے لیے ایک مصیبت بنا ہوا اور نو گو ایریا بنا ہوا ہے اور بیریئر لگے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا. تو ایک بات آپ نے کیا فرمائی، آپ کے لیے حضرت جریر نے کیا فرمائی کہ کبھی نہیں روکا، کبھی ممانعت نہیں کی. منذ اسلم، تو جب سے میں اسلام لایا ہوں، ولا رآنی الا ضحکا، اور دوسرا جب میں نے دیکھا آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا. یعنی انسان کی زندگی ہے، ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں، ہر وقت انسان ایک کیفیت میں نہیں ہوتا. لیکن آپ جب کسی کو پیش قدمی کے ساتھ کسی کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کسی کو ویلکم کہہ رہے ہیں، اہلاً و سہلاً کہہ رہے ہیں، ہمیشہ مسکرا کے بلکہ ہنستے ہوئے کہہ رہے ہیں. یہاں ذہق کا لفظ ہے. دوسری روایت میں یہی الفاظ ہیں کہ الا تبسم. پہلی میں ذہق کا لفظ ہے، دوسرے تبسم. عموماً یہاں جب لفظ اکیلا الگ استعمال ہو رہے ہوں، اکٹھے نہ ہوں، تو ان سے مراد ایک دوسری کی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے. یعنی ذہق کہہ کے تبسم بھی مراد ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی اشکال کی بات نہیں ہے. وبه قال حدثنا حناد بن السري قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة السلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة قال فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا قال فيقول أتسخر مني وأنت الملك قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. پھر آپ کے ہنسنے کی بات آ رہی ہے. امام ترمذی کے استاد حناد ابن سری ہیں، وہ ابو معاویہ سے، وہ عامش سے، عامش ابراہیم سے، ابراہیم ابو عبیدہ السلمانی سے، وہ عبداللہ ابن مسعود مشہور صحابی رسول، سینئر بڑے صحابہ میں شمار ہوتا ہے، ان سے نقل کرتے ہیں. وہ وہی قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں جہنم سے سب سے آخر میں نکالے جانے والے فرد سے واقف ہوں. کون ہوگا وہ، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ جہنم میں ایک وقت گزار کے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، گزارنے کے بعد اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کو جب نکالا جائے گا وہ اپنے آپ وجود کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہوگا، کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی، ختم ہو گیا جسم. فیقال له انطلق، اس کو کہا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. اب کتنا بڑا اس کے لیے ایک حیرت کا جھٹکا ہوگا. اچھا وہ جنت میں جائے گا تو وہی میں نے کہا کہ اللہ بادشاہ ہے، تفریح کرتا ہے اپنے بندوں سے. تو جنت میں کسی ایسی جگہ اللہ تعالیٰ اس کو داخل کر دے گا کہ وہ جب جنت میں دیکھے گا کہ لوگ تو بھرے ہوئے ہیں جنت میں، تو
آج کی زبان میں کہیں کہ وہ مینا کے خیمے ہیں، قبضے ہو چکے ہیں، اب وہاں تو جگہ ہی نہیں ہے، وہ باہر آ جائے گا فوراً، جگہ ہو تو اندر جگہ ہی نہیں ہے، میں جاؤں کہاں؟ تو وہ قد اخذ المنازل ہے، وہ دیکھے گا کہ لوگ تو پہلے قبضہ کیے بیٹھے ہیں، تو وہ لوٹ آئے گا، وہ کہے گا یا رب قد اخذ الناس المنازل، لوگ تو اپنی اپنی جگہ پہ پہلے قبضہ کر چکے، بیٹھ چکے، میں کہاں جاؤں؟ تو آپ فرمائیں گے فیقال له، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اس کو کہا جائے گا، یعنی فرشتے کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، اتذکر الزمان الذی کنت فیہ، وہ وقت یاد ہے جس میں تم پہلے تھے؟ ایک تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تمہارا کیا حال تھا، ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں پڑے ہوئے تھے، یہاں تمہیں اب جگہ چاہیے، جنت مل گئی ہے، بہت ہے، کسی کنارے میں ٹک جاؤ، ایک تو مفہوم یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ابھی جو تمہارا حال تھا گھسٹتے ہوئے زمین کو پہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے جہنم سے نکلے ہو، اس سے بہتر نہیں ہے، گرمی سے تو بچ گئے، اس ماحول کی کثافت سے تو بچ گئے جو جہنم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ جنت کی تو ہوا ہی میسر آ گئی اس حال میں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو آپ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، یہ فرشتے یہ فرمائیں گے، تو فیقول لهم کہ لا یہ بات تو ہے، مان لے گا، ظاہر ہے سامنے۔ اچھا اس کے بعد آپشن بھی کیا ہے، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ پھر اس کو کہا جائے گا تمنا، اچھا چلو ٹھیک ہے، اب تو جنت میں آ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، تو جنت کے سارے جو سہولتیں ہیں اس کا دروازہ کھل گیا، اب تو بھول جاؤ بات، اب تم خواہش کرو۔ جنت کا ایک اصول بیان ہوا ہے کہ جو انسان مانگے گا وہ ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اب جب خواہش کرو، تمنا کرو، تو وہ کہے گا کہ ہاں میں نے اسے کہا میں نے کر لی تمنا کہ مجھے جنت ملے، تو کہا جائے گا جو تو نے مانگا اس کو 10 گنا زیادہ دنیا کے اعتبار سے۔ تمنیت فإن لک الذی تمنیت، جو تم نے خواہش کی ہے، وعشرۃ اضعاف دنیا، اس کے مقابلے میں 10 گنا دنیا کے اعتبار سے 10 گنا زیادہ دنیا، ایک بندے کو 10 گنا زیادہ دنیا کی جگہ جہاں جنت میں عطا کی جائے گی۔ جب اس کو ایک دم یہ کہا جائے گا کہاں تو اس کو گھسنے کی ٹکنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، کہاں اس کو اتنی دنیا مل گئی، تو وہ بیچارہ پھر اور پریشان ہو جائے گا، وہ کہے گا فیقول اللہ، مطلب ہے تو بے ادبی کا جملہ اللہ کے سامنے، لیکن ظاہر ہے کہ بے تکلفی میں نکلا نا، یوں کہہ لیں بے ساختگی میں نکلا، تو وہ کہے گا اللہ میں تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اتسخر منی وانت الملک، بادشاہ ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہو۔ اب جب یہ کیفیت آپ بیان کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اللہ نے اس پہ کیا کہا وہ تو یہاں موجود نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، یعنی کون راوی ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس نے یہ کہا نا کہ اتسخر منی وانت الملک، تو میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا تو آپ ہنس رہے تھے، مسکرا نہیں رہے تھے، ہنس رہے تھے، حتیٰ بدت نواجذہ، اتنا ہنس رہے تھے کہ آپ کے ڈاڑیں آپ کی ظاہر ہو گئی۔ وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه أوتي بدابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثا والله أكبر ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت له من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحدا غيره۔ امام ترمذی کے استاد قتیبہ بن سعید ہیں، وہ ابو احوص سے، ابو احوص ابو اسحاق سے، ابو اسحاق علی بن ربیعہ سے نقل کرتے ہیں۔ علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، آپ نے کے پاس سواری لائی گئی، آپ اس پہ سوار ہوئے، جب آپ نے اپنا پیر اس پہ رکاب میں رکھا تو آپ نے فرمایا بسم اللہ، یہی سنت ہے، سواری پہ سوار ہوتے سب سے پہلے بسم اللہ کہنا چاہیے۔ جیسی سواری کھڑی ہوئی آپ نے کہا الحمدللہ، سواری میسر آ گئی، سفر کا آغاز ہو گیا، خیریت سے ہم شروع کر رہے ہیں سفر، تو اللہ کا شکر ہے۔ پھر فرمایا اب دعا پڑھنی ہے، سفر کی مشہور دعا ہے، سب جانتے ہیں، قرآن کریم میں آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی پاک ہے جس نے ہمارے لیے یہ سواری مسخر کر دی، چاہے گھوڑا ہو، اونٹ ہو، خچر ہو، آج کی دنیا میں جہاز ہو، ٹریل ہو، یہ ہمارے گرفت میں نہیں ہے،
کسی بھی وقت دیکھیں کوئی بھی چیز پیش آ سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس میں ایک فال لینا بھی ہے کہ اللہ نے شروع میں ہمارے اس کو گرفت میں رکھا ہے تو انشاءاللہ اختتام تک بھی ہماری گرفت میں ہوگی. جس نے ہمارے لیے مسخر کر دیا، ہم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے، ہماری قدرت نہیں تھی، اللہ نے قدرت عطا کی ہے. اور ہمیں بالآخر جو بھی کر لیں، جتنی بھی ہم گھوم پھر لیں، جتنی بھی عیاشی کر لیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اینڈ انجام ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ثم قال، پھر وقت نے فرمایا الحمدللہ 3 بار فرمایا. پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر 3 بار. اس کے بعد آپ نے یہ حضرت علی فرما رہے ہیں، یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، سبحانک، اللہ تو بہت پاک ہے، انی ظلمت نفسی، ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو فاغفر لی، میرے گناہ معاف فرما دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا. پھر حضرت علی ہنس پڑے. میں نے ان سے پوچھا یا امیر المومنین من ای شیء ضحکت، کیوں ہنسے آپ؟ آپ نے کہا کہ میں نے حضور کو ایسے ہی دیکھا تھا. یہ ہے سنت اور آپ علیہ التسلیم کے سچے متبعین کا طریقہ. ایک ایک بات اسی طرح کر رہے ہیں جس طرح آپ علیہ التسلیم نے فرمائی، اور وہاں آپ مسکرائے ہیں کسی اور وجہ سے تو وہاں بغیر وجہ کے بھی مسکرا رہے ہیں. وہ بات تو ان کو حضور کے سامنے تھی، ان کے سامنے تو نہیں تھی. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی تھا کہ اس طرح مسکرا کے آپ صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو تلقین فرمائیں کہ میں نے حضور سے یہ سنا تھا، اور ایک آپ کے اتباع کی بھی شکل ہے. ثم ضحک، قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا آپ نے اسی طرح کیا، ثنا کما ثنا، تو جیسے میں نے بھی کیا. میں سوار ہوا، میں نے الحمدللہ کہا، میں نے بسم اللہ کہا، میں نے یہ دعا پڑھی، پھر یہ دعا پڑھی. پھر آپ بھی مسکرائے تھے آخر میں. میں نے بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ان ربک لیعجب من عبدہ، تیرا رب جو ہے نا بندے کی اس بات پہ بڑا حیرت کرتا ہے، خوشی کرتا ہے، حیرت کرتا ہے، تعجب کرتا ہے. کیا کہ قال رب اغفر لی ذنوبی، کہتا ہے میرے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا ہے ہی نہیں. مطلب اللہ تعالیٰ خوش ہو رہا ہے. یہاں حیرت سے مراد خوشی کا اظہار ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرے گا. کرتا تو سارے دن اپنی منمانی رہا ہے، لیکن بالآخر میرے در پر آ گیا ہے اور بالآخر مجھے پکار رہا ہے، بالآخر مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کا طلبگار ہے، مانتا ہے مجھے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہی معاملہ ہے کہ اس سے مانگنے کی صورت میں وہ خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے کی صورت میں وہ ناراض ہوتا ہے. قال حدثنا محمد بن بشار قال انبأنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف كان ضحكه؟ قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان الرجل يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته فنزله سعد بسام فلما رفع راسه رماه فلم يخطي هذه من يعني جبهته وانقلب الرجل وشال برجله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال قلت من أي شيء ضحك؟ قال من فعله بالرجل. یہ اس باب کی آخری روایت ہے. امام ترمذی کے استاد محمد ابن بشار ہیں، وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن عبداللہ الانصاری سے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عون سے، وہ نقل کرتے ہیں محمد ابن محمد الاسود سے، وہ نقل کرتے ہیں عامر بن سعید سے. عامر بن سعید کہتے ہیں کہ قال سعد ابن سعد کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یوم الخندق، غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پر اتنا ہنستے ہوئے دیکھا کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئیں. قال قلت، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیف کان ضحکہ، آپ کیسے مسکرائے تھے، ہنسے کس بات پہ ہنسے تھے؟ کہا کہ ایک شخص تھا جس کے پاس ڈھال تھی. وکان سعد رامی، سعد بڑے مشہور تیر باز تھے، تیر انداز تھے، تیر ان کے بڑے، ان کو ملکہ حاصل تھا، نشانے پہ بیٹھتے تھے. خندق کے موقع پر براہ راست تو جنگ نہیں ہوئی تھی، دو بدو جنگ کی تو نوبت نہیں آئی تھی، خندق کھودی اس لیے گئی تھی کہ دشمن دور رہے، تو صرف تیر اندازی کا اور پتھر بازی کا تبادلہ ہوتا رہا. تو اس وقت وہ بہت لمبا عرصہ ہے اور بہت مشقت کا غزوہ ہے، بہت تکلیفیں اٹھائیں، نمازیں تک قضا ہوئیں. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا تک کی تھی. اس موقع پر انتہائی مشقت کا موقع تھا. تو اس وقت ایک موقع پر تیر اندازی ہو رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں حضرت سعد. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دشمن جو ان کے مقابل ہے
خندق کی دوسری جانب ہوگا. اس نے ایک ڈھال لیا ہوا ہے, پورے جسم کو چھپایا ہوا ہے, یہ ادھر سے تیر پھینکتے ہیں, بڑے تیر انداز ہیں, بڑے نشانے باز ہیں, اور وہ فوراً اپنی ڈھالائی کر کے اپنے سر کو بجاتے ہیں, پھر بجاتے ہیں, پھر بجاتے ہیں بار بار. اس کیفیت میں حضرت سعد نے ہار نہیں مانی, لگے رہے. اور جب سے ہی اس نے ایک بار ایسا ہوا کہ اس نے سر اٹھایا تو انہوں نے فوراً تیر اتنی تیزی کے ساتھ پھینکا ہے کہ وہ اس کے سر کے آر پار ہو گیا, اور وہ اتنا تیزی کے ساتھ آر پار ہوا کہ وہ فوراً گرا, اور پھر گرتے ہی اپنا وہ بیلنس ظاہر ہے کہ وہ تو سر پہ لگا تو فوراً ختم ہو گیا آدمی, تو بیلنس نہیں رہا تو اس کی ٹانگیں بھی اوپر ہو گئیں اور وہ گر پڑا. تو وہ منظر دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے ہیں, اور آپ کے ڈاڑھیں بھی آپ کی حتی بدت نواجذ ظاہر ہو گئی. تو راوی یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا, میں نے یہ شہنزائی کا, تو یعنی عامر بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد سے پوچھا کہ حضور اس سے خوش کس بات پہ ہوئے. میں نے کہا کہ وہ حضرت سعد کی پھرتی پر خوش ہوئے کہ انہوں نے دشمن کو اتنی اس کی چالاکی کے اور اتنی اس کی تیاری کے باوجود اس کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو گئے. تو اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی تبسم اور ضحک کا بیان تھا. آئندہ آپ کی صفت مزاح کا ذکر کریں گے انشاءاللہ, اور آئندہ نشست میں, اور آئندہ نشست ہماری انشاءاللہ ہوگی 25 جون انشاءاللہ. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ.